اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے اور اکثر لوگ تہمت بھی لگاتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ان کی نیاز نہیں کھانا چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اس سلسلے میں عرض کروں، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2-4 آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسا کہ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے طریقہ قربانی وضع کیا ہے۔ لِيُذْكَرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہا کہ جب بھی تم کوئی جانور ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہاں تم سب کا اللہ ایک ہے۔ فَلَوْ أَسْلَمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے آگے سرخم تسلیم رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قربانی جب بھی کی جائے گی کسی جانور کی تو اس پر لِيُذْكَرُوا اسم اللہ، اللہ کا نام لیا جائے گا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ قربانی کریں گے۔ اسی طرح دوسری سورہ میں، اسی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت دوسری ہے وَالْبُدُنُ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ اکبر، لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، ہم نے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ قرار دیا ہے، وہ اونٹ جو قربانی کے لیے ذبح ہوں گے۔ فَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہا صواف، لہٰذا انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی اونٹ کی قربانی کی جائے گی اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اسی سورہ میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، یہی پہنچتا ہے کہ تم اس کی خاطر تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا معنی ہے اس کی خاطر قربانی دو۔ کذالک، جیسے سخرھا لکم، اس نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا۔ تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ اکبر، اب اللہ کا نام لے کر تم اسے تکبر اللہ یعنی تکبیر کر کے اسے تم ذبح کرو۔ وبشر المحسنین، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو بشارت دے رہا ہے۔ اسی طرح سامعین قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے حرام کر دیا ہے اللہ اکبر میت کو، مردار کو، والدم، اور خون کو، واللحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ یعنی کوئی کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ حرام ہے۔ یہ آیات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے وہ حرام ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ جانور ذبح کرتے ہوئے یہ حسین کے لیے ذبح کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کسی اور کا نام لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جھوٹ تو ہمیشہ بولتے ہیں، تہمت بھی لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے جتنی تہمتیں مذہب شیعہ پہ لگائی ہیں وہ ان کو جواب دینا، جبکہ شیعہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتا ہے، ہاں ہماری فقہ میں، ہماری شریعت میں حکم ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور یہی طریقہ جو سب مسلمانوں کے ہاں ہے۔ اب صرف شیعوں کی ان نیازوں سے دور کرنے کے لیے اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا جھوٹ، کیا تمہارا مذہب اسی لیے بنا ہے کہ تم اپنے آپ کو بنوانے کے لیے شیعہ پہ جھوٹ بولو، شیعہ پہ تہمت لگاؤ؟ ارے بھائی شیعہ کتب پڑھو، آج نیٹ کا دور ہے۔ خود میں نے سنا ایک اتنا اچھا آدمی، شکل صورت اللہ نے تیری بنائی ہے، اور نیٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ زور دیتے ہیں ہماری نیازیں کھاؤ، تو میں زور دے رہا ہوں نیازیں نہ کھاؤ۔ نعوذ باللہ کہ یہ حسین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2 جملے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جتنے بھی اسلام میں طریقے ہیں جانور ذبح کرنے کے، مثلا بعض جانور صدقات پر ذبح ہوتے ہیں،
ایسا ہے نا، بعض جانور جو ہے ہم قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں، بعض جانور ہم حج کے ولیمے کے لیے ذبح کرتے ہیں، جیسے شادی کے ولیمے کے لیے ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ہر بندہ اپنے بیٹے کے ولیمے کی شادی پہ ذبح کرتا ہے یا عام دعوت کے لیے تو جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر، اللہ اکبر بسم اللہ۔ ہاں نام مختلف ہیں، یہ صدقہ ہے، ہاں توجہ ہے، یہ قربانی کا ہے، توجہ ہے، تھوڑا سا یہ جو ہے دعوت حج ہے، حج کر کے آئے جی 1-2 بکرے ذبح کرا دیے تو سامعین قدر یہ اب مسئلہ اگر کوئی بیٹے کی ولیمے کا کر رہا ہے تو وہ مشرک کیسے آ جائے گا؟ بھائی تو نے بیٹے کے نام پہ بکرا ذبح کر دیا۔ جیسے ولیمہ آپ کر رہے ہیں، بیٹے کا کر رہے ہیں، بکرے تو ذبح کروائے ہیں آپ نے لیکن اللہ کے نام پر، اسی طرح شیعہ بکرے ذبح کرواتے ہیں امام حسین کے نام سے۔ یہ نسبت ہے حسین سے، نیاز حسین کے، نہ کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، ہم اللہ کو چھوڑ کر حسین کا نام لیتے ہیں یا علی کا نام لیتے ہیں یا 12 اماموں کا نام لیتے ہیں۔ ایسا کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، کافر اور مشرک ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں لیکن نام اب نسبت تو اسلام نے کہا یہ صدقہ ہے، یہ ولیمہ ہے، یہ قربانی ہے، یہ آپ ویسے دعوت، آپ مرغی ذبح کریں تب بھی اللہ اکبر، آپ دوستوں کے لیے بکرا کے ذبح کریں تب بھی اللہ اکبر تو پڑھنا پڑے۔ تو یہ جو ہے یہ جھوٹ بولا انہوں نے، ہاں یہ جو ہاں یہ الگ بات ہے، جزاک اللہ، یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے امام حسین پر کہ بلا ہاں کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کسی ملک کی اٹھا کر دیکھو، کہیں اتنے جانور کسی کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا جتنے حسین کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے نیاز حسین، آپ دیکھیں 40 میں اونٹ پہ ذبح ہوئے، پوری دنیا میں جانور محرم کی نیاز، لیکن سامعین قدر یہ نام ہے، یہ نسبت ہے، یہ بتانا ہے، جیسے آپ بتاتے ہو کہ یہ بیٹی کی شادی کا ولیمہ ہے، یہ حج کا ولیمہ ہے، اسی طرح یہ نام ہے، نسبت ہے کہ یہ نیاز حسین ہے یا نیاز امام جعفر صادق ہے یا کنڈوں کی نیاز ہے۔ تو سامعین قدر جو بھی جانور ذبح ہو، چاہے وہ مرغی ہے چاہے اونٹ ہے، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر، اس لیے قرآن سورہ مائدہ میں کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تو کہہ رہا حرام ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ تو یہ صرف ہمارے جو نیاز میں جانور ذبح ہوتے ہیں یہ ذبح اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ذبح کرنے کا شریعت کا طریقہ ہے، اور شیعہ بھی اسی اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہیں کہتے ہیں وہ جیسے عقیقہ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات، یہ سارا طریقہ اللہ کے لیے۔ بڑا شرم آتا ہے، بڑا افسوس آتا ہے ایسے لوگ، ان لوگوں کو پوچھو کہ جو اہل بیت علیہ السلام جب وہ نیاز دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ نظر کرتے سورہ دہر میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا یریدکم منکم جزاء ولا شکورا۔ جب اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اور جب کھانا کھلانے کے حکم آتا ہے تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، قربتاً الی اللہ کھلا رہے ہیں اللہ کا۔ جب اہل بیت کا ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے ہے تو ان کے ماننے والے کیسے اللہ کے لیے نہیں کریں گے؟ کہ وہ حسین خود اپنی جان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم ترکت الخلق طرا فی ہواک، میرے اللہ میں حسین نے تیری خاطر جہان چھوڑا ہے، بچے ذبح کرائے ہیں تیرے دین کے، کیا اس کے ماننے والے اللہ کو چھوڑ کر ذبح کریں گے؟ یہ کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ یہ صرف مذہب اہل بیت، صرف نفرت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹے پر بھی لعنت کی ہے اور کہا ہے وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت مت کرو، یہ جھوٹے ہیں۔ مذہب شیعہ کے اوپر جتنے تہمات، جتنے الزام، جتنا تم لگاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم مذہب اہل بیت کو پڑھو، ہماری کتابیں پڑھو، ہمارے علماء کو پڑھو، ماشاءاللہ الحمدللہ آج دنیا جاگ چکی ہے، ان کے بھی نوجوان پڑھے لکھے، کیونکہ پہلے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا، سنی سنائی پہ چلو جی
سنی سنائی پہ تلوار کے اب پڑھتے ہیں لوگ الحمدللہ اور ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور پھر انہیں مولویوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ تم اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اتنے بڑے بڑے عمامے پہن کے ایک فرقے کے اوپر جھوٹ بولتے ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے فرقے نے کبھی کسی کے اوپر نہ جھوٹ باندھا ہے نہ کسی کے عمل کو غلط کہا ہے۔ بارے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس حاضر کو اپنے